بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے بہت ہی زبردست، بہت ہی انفارمیٹو۔ یہ ویڈیو آپ نے ساری دیکھنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یرکان کے متعلق۔ یرکان کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا ہم نے کون سا علاج کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یرکان بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بعض امراض جو جگر کے ہوتے ہیں یا کوئی دیگر امراض ہیں ان کی ایک علامت میں سے ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات مرض کیا ہیں، کوشش کروں گا شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی ہمارے پاس یا دیگر ڈاکٹرز کے پاس جو بھی جاتا ہے اکثر کہتا ہے جی مجھے یرکان ہو گیا، یرکان ہو گیا۔ تو اکثر جب ہم ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں تو ان کو یرکان نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اور مرض ہوتا ہے، اور لوگ اپنے طور پر ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈی غذائیں لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے عام طور پر روٹین بنی ہوئی ہے کہ یرکان میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال ہم نے کرنا ہے تو اسی سے یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کی تشخیص کرنا ضروری ہے کہ اصل مرض کیا ہے جس کی وجہ سے یہ علامات ہو رہی ہیں۔ تو کون سی علامات ہوتی ہیں علامات مرض؟ میں کوشش کروں گا شارٹ سی آپ کو بتانے کی۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ سب سے پہلے آنکھوں کی رنگت جو ہے وہ زرد ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ناخن، چہرہ، گردن، اور آخر میں جب مرض شدید ہو جاتا ہے تو پورا دھڑ، پورا جسم، ٹانگیں، بازو کی رنگت بھی زردی مائل ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی رنگت بھی ایسی گہری زرد ہو جاتی ہے اور گہرا براؤن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں پر داغ بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ پخانہ سفید خاکستری رنگ کا آنا شروع ہو جاتا ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، سستی اور کائلی بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، درد معدہ بھی ہوتا ہے، تلخ ذائقہ ہو جاتا ہے، اور عموماً بعض جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ساتھ میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نکات ہو جاتی ہے، پست ہنتی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک عام سی اگر جو تشخیص ہے وہ اس طرح کریں کہ اگر آپ پیشاب میں تھوڑا سا نائٹرک ایسڈ ملایا جائے تو اس کی جو رنگت ہے وہ بالکل گہری سبز رنگ کی ہو جائے گی، تو یہ علامت بن جائے گی کہ یہ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو یرکان ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ دیگر ٹیسٹس موجود ہیں جو کہ خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا مریض کو یرکان ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک جب خون میں ایک مادہ ہوتا ہے جس کو ہم بلی روبن کہتے ہیں، اس کی مقدار جب 3 mg/dl یا 504 mol مول کہتے ہیں سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی سرخ سیل کو بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یرکان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ایک بات اور جو بہت ہی اہم بات ہے کہ مختلف مریضوں میں ایج کے حساب سے ان کی تشخیص کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک ینگ آدمی ہے، فرض کیا اس کو یرکان ہو جاتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کی کچھ علامات یا اس کی کچھ جو تشخیص ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسے پوچھنا ہے کیا کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، کوئی نشہ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر اسے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے تو۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کا سیکشول جو رویہ ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ ہم نے ضرور اس کا مد نظر رکھ کے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کو یہ مسئلہ ہے تو یہ اس کو یقیناً کیا ہوگا کہ اس کے جسم میں دردیں ہوں گی، بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایسی علامات ہیں جن کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے حساب سے جو ہے میڈیسن تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خون کے مختلف ٹیسٹس کی جاتے ہیں ان میں جو سرخ سیل اور سفید سیل کی مقدار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے اگر سرخ سیل کم ہے تو یہ یرکان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیسٹ ہیں جیسے سینے، پتے اور بال ڈیکٹس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھری کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے تشخیص کرنا ضروری ہے۔ ان کو آپ اگر کوئی اپنے طور پہ بھی لوگ علاج کرتے ہیں تو اس طرح علاج نہ کریں، پہلے اپنے آپ کی مکمل ٹیسٹ کرائیں، اس کے بعد آپ اپنا علاج کرائیں۔ تو اس کے علاوہ ابھی علاج میڈیسن بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی ہم ایسی احتیاط کریں جن پہ ہم عمل پیرا ہو کر اس بیماری سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو چند ایک میڈیسن صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی میڈیسن ہے جو اس مرض میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایک اہم میڈیسن ہے جگر کے مرض میں وہ استعمال ہوتی ہے چیلیڈونیم۔ امراض جگر میں یہ بہت ہی خاص مقام رکھتی ہے۔ جگر مقام پر دکھن اگر ہو، چبھن ہو تو یہ چیلیڈونیم کی ایک بہت ہی خاص علامت ہے، تو یہ ہم اس مرض میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست میڈیسن ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹیلس۔ اگر آپ کو عارض دل کی وجہ سے یرکان کا مرض لاحق ہوا ہو تو یہ دوائی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ ایک زبردست میڈیسن ہے جس کا جگر کی امراض میں ایک قوی مقام ہے، اس کو دوائی کا میڈیسن کا نام یاد رکھ لیں، وہ لیکوپوڈیم ہے۔ اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ مقامی جگر چھونے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی جگر پر ایک تناوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ میڈیسن ہے جو علامات کے حساب سے ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل شارٹ سی میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو یہ اویئرنیس ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت ہی زبردست قسم کا علاج موجود ہے۔ تو کچھ ضروری ہدایات کیا کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آرام اور تبدیلی آب و ہوا اس میں مرض میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ بہت زیادہ ضروری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو بہت زیادہ جسمانی محنت اور منشیات وغیرہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر مقامی جگر پہ اور کچھ میسر نہیں ہے تو آپ مقامی جگر پر ٹکور بھی کر سکتے ہیں جس سے درد میں کمی بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ صفرا کی نالیاں کھلنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جب مرض کے دوران ہم نے کوئی بھی سکیل نشاست دار چیز استعمال نہیں کرانی ہے، دودھ وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ساگودانہ پتلی کھچڑی وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کا مرض ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو چیز استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو ارکان کے متعلق بتانے کی کوشش کی ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔